بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے ایک بڑے اہم نقطے پر مختصر بات کرنی ہے، اور وہ ہے مسلم جمہوریت اور مغربی جمہوریت۔ یہ ہمارے یہاں بہت اہم نقطہ ہے اور بڑا وجہ نظر بھی ہے، اور یہ میں عرض کر دوں، جو میں نقطہ نظر عرض کروں گا یہ علامہ اقبال علیہ رحمت کا نقطہ نظر ہے، اور یہ کتاب کا نام ہے علامہ اقبال تقریریں، تحریریں اور بیانات، اور اقبال احمد صدیقی نے اس کو مرتب کیا ہے، اقبال کے ان خطبات کو، اور اقبال اکیڈمی نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 179 ہے، اس سے میں اس کا کرکس لے رہا ہوں۔ اقبال نے یہاں پر مسلم جمہوریت کی اصطلاح کو سمجھانے کے لیے مغربی جمہوریت کی اصطلاح کو مستعار لیا، اور مغربی جمہوریت پر بھی ایک پہلو میں تنقید کی، اور بتایا کہ مغربی جمہوریت جو اس وقت ہم مغرب میں دیکھ رہے ہیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کم و بیش یہاں بھی رائج ہے ہمارے یہاں پاکستان میں۔ کہتے ہیں کہ دراصل اس کا آغاز یورپی معاشروں میں اقتصادی احیاء کے ساتھ ہوا۔ مغربی جمہوریت بنیادی طور پہ کاروباری ذہنیت اور کاروباری لوگوں کی ضرورت تھی کہ جو بائرز کو پیدا کریں اور نیچے ان کے سیلرز کو پیدا کریں اور نیچے ان کے غلام بائرز ہوں جو ہمیشہ ان کے دستے نگر رہیں، صنعتی انقلاب اور بعد ازاں۔ یعنی مغربی جمہوریت کی جو ابتدا ہے وہ سرمایہ داری کہہ لیں، وہ اقتصادی ضروریات کہہ لیں، یعنی وہ اقتصادی تسلط ابتدا اس سے ہوئی، بعد ازاں انہوں نے اس کو امپروو کر دیا۔ یعنی اب مغرب میں جمہوریت اقتصادی بے شک احیاء سے اس کا آغاز ہوا تھا، لیکن اب اسی جمہوریت میں جو نیچے لوگ ہیں حکومتوں کے نیچے، ان کا اقتصادی استحصال نہیں ہو رہا، جبکہ آغاز میں ایسا تھا، جس کی طرف غالباً اقبال نے تنقید کی۔ تو کہتے ہیں کہ مغربی جمہوریت ایسی ہے جس کا آغاز اقتصادی احیاء سے ہوا۔ اس جمہوریت سے جب اس وقت اس کی یہ شکل تھی، تنگ آ کر نیٹشے نے اس کے مد مقابل ایک تصور پیش کیا۔ مغربی جمہوریت سے بیزار ہو کر نیٹشے نے اس کے مد مقابل ایک تصور پیش کیا، اور اس جمہوریت کو نیٹشے نے گلے کی حکمرانی کہا، یعنی جس طرح آپ کے گلے میں ایک پٹا نہیں کوئی ڈال دیتا اس طرح کا، اور اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا، اور عوام الناس سے مایوس ہو کر نیٹشے نے ایک اعلیٰ ثقافت کی بنیاد پر ما فوق البشر انسانوں کی حکومت کا ایک تصور دیا کہ انسانی سطح سے اوپر ایک انسانوں کا طبقہ ہونا چاہیے، ما فوق البشر، جو بشری تقاضوں سے آری ہوں، اتنے پیور لوگ ہوں، اور وہ ایک حکومت قائم کریں اور اس حکومت میں معاشرے پنپیں۔ یہ تھا نیٹشے کا تصور۔ کیا نیٹشے کا یہ تصور حقیقی معنوں میں زمین پر فیزیبل ہے؟ زمین تو انسانوں کی یا ما فوق البشر کی تو نہیں ہے، یہ بشروں کی زمین ہے۔ اقبال نے پھر نیٹشے کے تصور پہ تنقید کی، اور اقبال نے کہا کہ نہیں، اس تمام مسئلے کا حل اسلامی جمہوریت، مسلم جمہوریت میں ہے، اور مسلم جمہوریت کیا ہے؟ نہ وہ اقتصاد کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، اقتصادی ضروریات کے بطن سے، اور نہ وہ نیٹشے کی طرح ما فوق البشر لوگوں کا کوئی مجموعہ ہے، بلکہ اب اقبال کیا کہتے ہیں سن لیجئے، اور یہ اقبال ہی کہہ سکتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں اسلامی جمہوریت نے اقتصادی مواقع کی توسیع کے بطن سے جنم نہیں لیا، بلکہ یہ ایک روحانی اصول ہے۔ بہت لطیف بات ہے، سیاسی بات ہے لیکن لطیف بات۔ بلکہ مسلم جمہوریت ایک روحانی اصول ہے جو اس مفروضے پر مبنی ہے کہ ہر انسان پوشیدہ طاقت کا مرکز ہے، مجھ میں الگ اہلیتیں اور طاقتیں ہیں، آپ میں الگ ہیں، ہر انسان میں اللہ نے الگ طاقتیں، اہلیتیں اور استعدادیں رکھی ہیں۔ ہر انسان اس کا مرکز ہے، جس کے امکانات کو ترقی دے کر ایک مخصوص قسم کے کردار کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ یعنی جو پوٹینشلی صلاحیتیں پوٹینشلی میرے اندر ہیں، آپ کے اندر ہیں، ان کو ترقی دے کر، مسلسل ترقی دے کر ایک مخصوص قسم کی شخصیت تعمیر کی جا سکتی ہے۔ پھر وہ جو شخصیت تعمیر ہوگی عوام کے خام مواد سے ہی اسلام نے شریف ترین زندگی اور قوت کے حامل انسان تیار کیے ہیں۔ یعنی وہ استعدادوں کو ترقی دیتا ہے، ترقی دے کے ان کا ایک مقصد، ڈسپلن ان میں بناتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ یعنی وہ جو جمع ہوتے ہیں وہ غیر ترقی یافتہ استعدادوں کے لوگ نہیں ہوتے، کمزور لوگ نہیں ہوتے، بلکہ وہ عام انسانوں میں استعدادوں کو بلند کر کے ترقی پا کے ایک خاص کردار تعمیر کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ اب بتائیے کہ کیا یہ جمہوریت نیٹشے کے تصور جمہوریت کا تجرباتی رد نہیں ہے؟
نٹشے تو کہتا تھا ما فوق الفطرت، انسانوں کا ایک حکومت اور عمراء کی ریاست قائم ہونی چاہیے، وہ ممکن نہیں ہے تجرباتی طور پہ۔ اقبال چونکہ پریکٹیکل اپروچ کا آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک تصوراتی بات تو ٹھیک ہے اور درست بات ہے، ما فوق البشر لوگوں کا حکومت اور نشو و نما کرنا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اقبال نے کہا کہ میں نے اس کا رد یوں کیا ہے، اور وہ رد محض تصوراتی رد نہیں ہے، نٹشے کی تو تصوراتی بات تھی، اقبال کا رد تجرباتی رد ہے، اور کہتا ہے کہ مسلم جمہوریت، اقبال نے نٹشے کا تجرباتی رد بھی کیا، مغربی جمہوریت کا فکری اور تصوراتی رد بھی کیا، اور مسلم جمہوریت کا حقیقی تصور بھی سمجھا دیا۔ میں دوبارہ خلاصہ عرض کر دوں کہ اقبال کہتا ہے کہ مسلم جمہوریت یہ ہے کہ ہر انسان اللہ نے استعدادوں کا مرکز بنایا ہے، اس کی ان استعدادوں، اہلیتوں، کوالٹیز، ایبیلٹیز کو پروان چڑھایا جائے۔ جب ان کو آپ ایک خاص نہج پہ پروان چڑھائیں گے، اور اسلامی معاشرہ اس کا ماحول فراہم کرتا ہے، اور وہ پروان چڑھانا کوئی باہر سے نہیں آنا، وہ قرآن اور سنت کے اصول و ضوابط قائم ہے، اوامر کا پر عمل کرنا، نواہی سے رکنا، بغض و حسد، رذائل باطنی اور رذائل ظاہری سے اپنے آپ کو بچانا، اور درست سمت میں پروان چڑھنا۔ اس طور پہ اہلیتوں اور استعدادوں کو پروان چڑھایا جائے اور مخصوص کردار وجود میں آئے۔ ان کرداروں کا اجتماع ایک ایسی مسلم جمہوریت پیدا کرے گا، ایک ایسی روح اور ایک ایسا جمہور پیدا کرے گا جس کو صحیح معنوں میں آپ مسلم جمہوریت کہہ سکتے ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں یہ نٹشے کے تصور کا تصوراتی نہیں بلکہ تجرباتی اور حقیقی اور زمینی اور معروضی رد ہے۔ یہ ہے تصور مسلم جمہوریت کا، اس کو بار بار سنیے اور اس کو پختہ کر لیجئے کہ اسلام میں مسلم جمہوریت کا، یا اسلام کے ہاں یا مسلمانوں کے ہاں جمہوریت کا حقیقی تصور صرف اور صرف یہی ہے۔